بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقبل كل حق. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جس کے لیے ہمیں سارے کلمہ کو اپنے سامنے کلام کا ارشاد رب العزت رہا ہے لکل امت اجل، ہر امت کے لیے موت ہے. فاذا جاء اجل، پر جب موت آئے گی، لا یستأخرون ساعۃ، تو ایک پل کے لیے پیچھے نہیں ہٹنے والے، ولا یستقدمون، اور نہیں وہ آگے بڑھنے والے ہیں. انسان کی موت جس وقت لکھی ہوئی ہے، اس موت اس وقت آ کر رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. ایک شخص آیا حسین کے پاس، فضل رسول میں بہت گناہگار ہوں، گناہ کرتا رہتا ہوں، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں. عبداللہ حسین نے بات کیا کہ تو اللہ کی زمین چھوڑ کر کہیں اور چلا جا، اس کے بعد کتنا گناہ کرنا ہے تو کر. مولا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی زمین چھوڑ کر کہاں جانا. یا پھر جو اللہ رزق دیتا ہے اسے مت کھا، جتنا گناہ کرنا ہے. تو مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ اس سے خدا ہے. پھر مولا نے فرمایا جب تو ایسا کام کر، جب ملک الموت تیرے در پر آئے ہو اب کرنے کی، تو اسے واپس کر دے. تو مولا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں، گناہ کرنا چھوڑ دے. جب تو بے بس ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دے. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. خود انسان اپنے چہرے پر فخر کرتا ہے، اپنے اس فیس پر فخر کرتا ہے. خود اس چہرے کو دیکھ کر پروردگار کی خلاقیت پر سوچے کہ پروردگار عالم نے پیشانی کے اوپر تک بال دیے اور وہ ہر روز پڑھتے رہتے. اس کے بعد ان کی پیشانی پر بال نہیں دیے، پھر اس کے بعد پھر پوچھ دے دی یہاں پر، اس کو بھی پڑھا رہا، پھر جگہ چھوڑ دی، پھر داڑھی دے دی، پھر بال پڑھ رہا. اگر اس کو الٹا کر دے کہ سر پہ بال نہ ہو
اختیار انسان کو ایسا قدم ڈالے گنجا ہو جائے اور پیشانی کے بعد ہو جائے موچ بڑھوا دے ووٹ پہ بات ہوا ہے بھائی چہرے پر بند کرتے ہو نا تو کرو اپنی منزل چہرے کے روح بدل دو کہیں کر ہی نہیں سکتے میرے اختیار ہی نہیں یہ تو قدرت خدا ہے کہ اس نے اپنی منشا کے مطابق ہمارے چہرے کو سجایا اگر اس چہرے میں ذرا کی کمی ہم کسی فرد میں دیکھ لیتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی کمی ہے تو اس کو دیکھ کر ہم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے یا پھر جس مجلس عظم میں ہم بیٹھے ہیں جس مناسبت سے جو مجلس ہو رہی ہے جس مجلس عظم میں بیٹھے ہیں خود اس مجلس کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم کسی فرد شخص یا مومنہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں ممکن ہے جب ہماری مجلس میں کوئی بیٹھا ہو آج ہم ہیں ممکن ہے جب ہماری مجلس ہو رہی ہو کوئی بیٹھا ہو تو انسان کو جو موقع ملا ہے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے اسی لیے کہا گیا کہ مومنوں پر کچھ چیزیں واجب عینی ہیں اور کچھ چیزیں واجب کفایت ہیں واجب عینی یعنی اس کا ترک کرنا گناہ ہے چھوڑا اور گناہ عذاب شدید بڑا ضرور اگر کوئی عذر شرعی ہے کوئی بات نہیں اور اگر عذر کے چھوڑا کا گناہ واجب کفایت ہے کوئی اگر ایک بات مومن انجام دے دے تو کافی ہے لیکن ہم لوگ نے ایسا کافی سمجھا کہ اگر ایک مرد مومن نماز میں جنازہ میں شریک ہو رہا ہے تو سب یہ سمجھتے ہیں ہم پر ساکت ہو گیا کفایت ضرور ہے کہ اگر ایک مرد مومن دنیا میں چلا گیا کوئی مرد مومن کو سن دے رہا ہے کفن پہنا رہا ہے ایک جنازہ میں شریک ہے تو وہ پر ساکت ہے ساکت بھائی مانا یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہو ساکت بھائی مانا نہیں کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو ہاں اس دینا واجب تھا کوئی ایک شخص دے رہا ہے تو پر ساکت ہو گیا لیکن روایت ہے جب کوئی مرد مومن تمہارے درمیان سے گزر جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو اور یہ بھی کہا کہ تم کاندھا دو کا شروع سے شریک ہو کہ جب وہ خبر ملے کہ کوئی شخص چلا گیا تو فوراً جاؤ اس کے گھر والوں کو پرسہ دینے کے لیے تاکہ تم کو ایک عبرت ملے کہ کل تک جو انسان چلتا پھرتا تھا آج وہ نہیں رہا کہیں تک اس کی جگہ ہم تھا جب اسے غسل دیا جا رہا تو غسل میں شریک ہو اور دیکھو کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے کو نہلایا کرتا تھا آج وہ اتنا لاچار ہو گیا ہے کہ ایک شخص کروٹ بدل رہا ہے دوسرا شخص پانی ڈال رہا ہے اتنا مجبور ہو گیا جو شخص اپنے اوپر ایک مکھی بیٹھنے کے اپنی گوارا نہیں کرتا تھا جو شخص اپنا حجاب رہا کرتا تھا آج وہ کسی شخص کے سامنے ایسے ہی لیٹا ہوا ہے جو سب بہترین لباس پہنا کرتا تھا آج اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کے لباس کو قینچی سے اور بلیڈ سے چار کر کے پھاڑ کے نکالا جاتا عبرت کے جب غسل دیا جائے تو دیکھو کیسے غسل دے رہا ہے کہ اسے کروٹ دیا جا رہا ہے اس کروٹ پانی ڈالا جا رہا ہے جب اس کو کاندھا کیا جا رہا ہے تو دیکھو کاندھا لو تم جتنا کاندھا لو گے اتنا تمہارے گناہ بخشے جائیں گے نہیں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے تم جتنا کاندھا دینا چلتے رہو گے لیکن ہم کاندھا دینا اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں جو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں وہ یقیناً وہ شخص زمین پر ہو وہی شخص زمین پر ہو کاندھا دینا سنت موقعہ ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنی تہذیب کو کہیں گنوا دیا کہ کچھ افراد کاندھا دے رہے ہیں باقی لوگ بات کرتے ہوئے پیچھے چلے جا رہے تشیع جنازہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے پیچھے چلتے رہو تشیع جنازہ کے معنی ہے کہ تم مرنے والے کے اہل خانہ کے ساتھ کے دکھ میں شریک ہو اور ان کی میت کو تم کاندھا دو اور کلمہ زبان پر جاری رکھو زبان پر تمجید جاری رکھو لیکن ہم تمجید و تمجید کو بھول گئے ہاں بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا ہمارے کچھ بزرگ مرحومین تھے جیسے دو تین ایک دو نام یاد ہے ہمارے پپا خان صاحب مرحوم تھے بہت بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے میت جاتے تھے ہم نے بچپن میں دیکھا ہے بہت بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے میت جاتے ہیں
دل میں پڑ رہے ہیں، تو دل میں پڑنا کافی نہیں ہے، زبان پر جاری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ موقع آ جائے کہ حالت اقرار میں ہو اور کلمہ تمہاری زبان پر نہ آئے، حالت اقرار میں ہو کلمہ تمہاری زبان پر نہ آئے، کیونکہ چوتھے ایمان کا قول ہے کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تمہاری روح کانپنے لگتی ہے، چوتھا کہتے جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری روح کانپنے لگتی ہے، جسم تھرتھرانے لگتا ہے، خوف الہی سے پوچھنے والے کا مطلب رسول ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہیں زبان پر جملہ یہ والا جانے لا الہ اور اس سے پہلے روح کم ہو جائے، صرف لا الہ انسان کہے اور اللہ سے پہلے روح کم ہو جائے، کہ اس بات سے ڈرتا ہوں کم سے کم اتنا موقع ضرور دے دے کہ کلمہ پورا لا الہ الا اللہ زبان سے ادا ہو سکے۔ کہا جب میت قبرستان میں جائے تو تم میت کے ساتھ ساتھ رہو، یہ ہم لوگ قبرستان میں میت کی تلقین دے جو کیا اس کو روک روک کر چلتے ہیں، بھی مقام دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ایک وجہ ہوتی ہے، فلسفہ ہوتا ہے، کیوں دیتے ہیں کہ میت کو رکھو پھر اٹھاؤ پھر آگے بڑھ کر پھر رکھو پھر لے کے چلو پھر قبر پر رکھو، کیوں سیدھا لے جائے قبرستان میں؟ روایت ہے جب میت قبرستان میں داخل ہوتی ہے اور اپنے نئے گھر کو دیکھتی ہے تو میت خوف کھاتی ہے، اور جب انسان جلتا ہے تبھی روتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کال کوٹری سے نئی دنیا میں آ گیا، ایک بند کمرے میں ماں کے پیٹ میں تھا، وہ شکم مادر میں تھا، جیسی باہر آیا اس نے نئی دنیا دیکھی تو خوف سے رونے لگا، کہاں ہم آ گئے؟ اور اسی طرح جب انسان دنیا میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جب ایک قبر کے اندر جانے کی بات آتی ہے، دیکھنا کہ میرا مقام یہ ہے، تو میت گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، تو اسے دلاسا دینے کے لیے کہا گیا کہ تم ڈائریکٹ قبر پر تک نہ لے جاؤ میت کو، بلکہ آہستہ آہستہ رکھ کر لے کر جاؤ تاکہ ذرا سا قبر سے آشنا ہو جائے، اپنے گھر سے آشنا ہو جائے کہ یہاں ہمیں رہنا ہے۔ انسان ذرا سوچے جن بچوں پر جن بیٹوں پر انسان فخر کرتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں، وہی بیٹا اپنے باپ کو قبر کے اندر لٹا کر میت میں مٹی میں ڈال کر پیٹ دکھا کر واپس آ جاتا ہے، بڑا فخر کرتے ہیں اپنے بیٹے پر کہ میرا بیٹا ہے، وہی بیٹا پیٹ دکھا کر واپس آ جاتا ہے۔ کہا گیا کہ جب میت دفن ہو جائے تو پہلی رات تم قبر پر جاؤ، دوسرے دن ضرور جاؤ، میت کی خیریت پوچھو، لیکن بیٹا ہے مرنے کے بعد شاید تیسرے دن توفیق ہو جائے کہ نہیں وہ کس کو تو اس بیٹے کو فخر کرتے ہو۔ کہا ہے کہ جب میت کو تلقین دی جائے تو تم غور سے سنو تلقین میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ منتقل ہوتا ہے دار فنا سے دار بقا کی طرف، جس طرح دریا کے اس پاس اس پار جانے کے پل ہے کہ پل کے ذریعے اس پاس اس پار جاتے ہیں، ویسی دار فنا سے دار بقا کی طرف جانے کے لیے پل جو ہے وہ قبر ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر جو ہے پل کا کام تو ضرور کرے گی، لیکن وہ ایسے مقام تک پہنچائے گی جہاں انسان کل وہ مصیبت میں مبتلا دے گا، لیکن اگر اعمال اچھے ہیں تو وہی قبر جو ہے اسے اس منزل تک پہنچائے گی جہاں اہل بیت منتظر ہے کہ میرا چاہنے والا اور یہ مجلس اعلیٰ یہ پل ہے۔ حسین استاد کا نام ہے جو زندگی میں بھی ساتھ دینے والے ہیں، زندگی کے بعد بھی شرط یہ ہے کہ زندگی میں حسین سے صحیح محبت خلوص سے محبت کی ہو، تو قبر کے اس بات بھی حسین سے منتظر رہیں گے کہ میرا نام لینے والا۔ انسان کے پاس تین چیزیں ہیں اور اسی میں فرق کرتا ہے، آل، مال، اعمال، تین چیزیں، آل، مال، اعمال، تینوں کا قافیہ ہے۔ انسان اپنی آل پہ فخر کرتا ہے، میرا خاندان بہت بڑا، اتنا بڑا خاندان کہ اپنے خاندان کا ایسا فخر کرتا ہے، اور وہی خاندان
پوچھتا بھی نہیں. کوئی خاندان قبض کر جائے اور چلا آیا, پوچھتا بھی نہیں. ہاں اگر تم پیسہ دے دیا تو توفیق ہو گئی تو 14 شعبان کو ضرور جائے گا طور پہ بیٹھ کے ٹوپی لگا کے ایسا بیٹھا کہ اس سے بڑا کوئی مدل صحیح نہیں سمجھا. ایسا بیٹھے گا شام سے, اس سے بڑا کوئی مدل صحیح نہیں. ہر شب جمعہ تم اپنے معلومین کو یاد کرو. ہر شب جمعہ جمعرات کی رات کو روحوں کو آباد کے جاؤ, دیکھو تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا بھیج رہی ہے, کیا کر رہی ہے. آج انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے پر آج والے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تقسیم ہوتی ہے مٹھائیاں, لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. مال ہے اس کے بعد تو مال بھی کہتا آج کے ساتھ ہم بھی ہمارے ساتھ ہیں, بتاؤ بہترین طریقے سے اس کی پرورش کریں گے, ہر آسائش دیں گے. اور آل اور مال کے بیچ میں اگر آل نے صحیح کردار ادا کیا اپنے اولاد کے ساتھ تو وہ اولاد اعمال حسنہ کو اپناتی ہے. تو اعمال حسنہ بھی اس نے اپنا لے. 3 چیز رہی, آل بھی اس کے ساتھ ہے, مال بھی اس کے ساتھ ہے, اعمال بھی ساتھ ہے. یہاں تک کہ انسان پورا ہو گیا, اپنے آخری عمر تک پہنچ گیا. آج کہہ رہی ہم بھی ساتھ میں ہیں, مال کہہ رہا ہم بھی ساتھ میں ہیں. آج سے لے جا کر ہاسپٹل میں ڈال دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مال دے کر گھبراؤ نہیں, ہم بھی ہیں تمہارے ساتھ, خرچ کرتے جانا. جہاں بستر مرگ پر حالت اعتراض میں آیا, مال نے کہا اب ہمارا کام نہیں, اب جتنی دولت تھی سب دھڑی کے دھڑی رہتے. مال نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی ہم ہیں تمہارے ساتھ. قبرستان سے تم کو گھر تک لے کے جائیں گے, ہاسپٹل سے گھر تک لے کے جائیں گے, گھر میں کچھ لوگ کفن دیں گے, اور اس کے بعد کو قبرستان تک لے کر آئیں گے, قبر میں لٹا دیں گے. کیسے قبر میں لٹایا, آج نے اب ہمارا کام نہیں. تو انسان آج کو فخر کرتا تھا, آج نے ساتھ چھوڑ دیا. مال کو فخر کرتا تھا, مال نے ساتھ چھوڑ دیا. اب بچا اس کے پاس اعمال. اگر اعمال نیک ہیں تو زندگی میں بھی نام اونچا رہے گا, مرنے کے بعد بھی اونچا رہے گا. اعمال اگر نیک ہیں تو لوگ, اگر وہ زندہ بھی ہے تو لوگ دعا کرتے رہے, اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. اگر اعمال خراب ہیں تو لوگ یہ بھی کہیں کہ مر کیوں نہیں جاتا ہے. اگر اعمال خراب ہے, سامنے کھڑا ہوا شخص ہے تو لوگ مر کیوں نہیں جاتا ہے. اور اعمال اگر نیک ہیں تو لوگ اس کی عمر کے لیے, دلہنی عمر کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور اگر مر گیا تو لوگ کہیں گے بہت جلدی مر گیا, بہت جلدی مر گیا. اگر اعمال نیک ہیں تو قبر اس کے لیے تاریخی نہیں ہوگی, نور ہوگا, نورانیت ہوگی. اگر اعمال نیک ہیں تو قبر کے بعد بھی میت کے ساتھ ساتھ اعمال ہیں. بھائی اعمال کے گھبراؤ نہیں, تم نے زندگی میں ہم کو اپنا کے رکھا تھا, لہذا مرنے کے بعد ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اور آخر وقت تک ساتھ ساتھ رہیں گے. تو انسان کو مال اور وقت نہیں کرنا چاہیے, اعمال کو بند کرنا چاہیے. اعمال کو کیا ہے, دنیا میں انسان کو کچھ نہیں دیا, دے دی جا سکتی ہے. اگر مسلمان ہے تو ایک ٹوٹی مٹی دے دی, ہندو ہے تو پیار دے دی, اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں دیا. ایران کے شہر ہمدان میں ایک مسجد ہے, ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے ہمدان میں, تقریباً 400 سال پرانی مسجد ہے. اس مسجد کا قصہ بہت ہی بہترین ہے ہمیں اپنے اعمال کو سنبھالنے کے لیے. صرف 3 دانے انگور کی بات ہے. ایک 3 دانے انگور کی اہمیت کیا ہوگی, 3 دانا. ایک شخص تاجر تھا, جب اپنے کام سے گھر کی طرف چلا تو اس نے بازار سے 3 کلو انگور خریدے اور خرید کر اپنے نوکر کو دیا کہ اسے گھر لے جاؤ, میں فلاں کام کر کے واپس آ رہا ہوں. نوکر گھر پر انگور لے کر آ گیا, وہ شخص چلا گیا اپنے کام پر انجام دینے کے لیے. فارغ ہو کر گھر واپس آیا تو عصر کا وقت ہو گیا تھا. زوجہ بہت محبت کرنے والی تھی اپنے شوہر سے, بچے بہت محبت کرتے تھے. اور زوجہ اپنے شوہر کے سامان بچھایا, ہاتھ دھو لیے, کھانا کھا لیے. شوہر گیا فریش ہوا, ہاتھ دھو کر آیا, دسترخوان پر بیٹھا, اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ جو ہم نے انگور بھیجے تھے ذرا سب کو لے کر آ جاؤ. تو زوجہ نے کون سے انگور, کہ وہ جو ہم نے نوکر کے ہاتھ بھیجے تھے 3 کلو انگور, کہاں ہے, کچھ دانے لے کر آ جاؤ. تو زوجہ نے کہا معاف کر دیے گا, وہ انگور تو ختم ہو گئے. کیسے, کچھ میں نے کھا لیے, کچھ آپ کے
بچوں نے کھا لیا. آپ میرے لیے کچھ نہیں رکھ، میرے لیے کچھ نہیں رکھا. کا ذہن سے نکل گیا، بھول گئی آپ نہیں کرتے. شوہر وہیں سے اٹھا بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکلا، مسجد کے پیش امام پاس آیا کہ مولانا کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں کوئی مسجد کی ضرورت ہو. مولانا بتایا فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، مسجد کی ضرورت ہے. وہ وہاں گیا، محلے والوں کو جمع کیا، کہیں مسجد بنانا ہو کہاں پر بناؤ گا، یہ جگہ ہے بنا دیے. اور اس نے نیت بلایا، مزدوروں کو بلایا کہ ابھی اسی وقت کام شروع کرو، ابھی اسی وقت کام شروع کرو اور تمام چیزیں بنانا شروع کرو. یہاں تک کہ تاخیر ہو گئی، رات ہو گئی. گھر میں واپس آیا تو زوجہ پریشان تھی کہ بغیر مجھے کہاں چلے گئے. واپس آئے تو اگر کہاں گئے تھے آپ؟ کہ میں اپنے لیے گھر بنوانے گیا تھا. اپنے لیے گھر آپ کو اتنا بڑا گھر تو موجود ہے کا گھر تو ہے. جب میری زندگی میں تم لوگوں نے انگور کے بیج لانے کی ہم کو مستحق نہیں سمجھا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے ماں کا تم لوگ کیا کرو گے؟ جب میری زندگی میں تم نے میرے ہی مال میں انگور کے بیج لانے کا مستحق ہم کو نہیں سمجھا، بھول گئے. زندگی میں ہم کو بھول گئے تو میرے مرنے کے بعد تم لوگ ہم کو کیسے یاد کرو؟ تو اس لیے میں اپنے لیے گھر بنوانے گیا تھا تاکہ تم لوگوں کے محتاج نہ رہے، اللہ ہمیں اعمال کا اجر دیتا رہے. تو انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ وہ اولاد کا محتاج نہ ہو. ورنہ ایسی اولادیں بھی آپ نے بڑے عروج کے اندر کلمتے کے اندر کمرتے سے باہر دیکھنی ہوگی کہ اپنے باپ دادا کی قبر میں بلڈنگ بنوا دی. اب سوچے وہ اولاد کو کیا کرنے والا ہے. جو شخص اپنے باپ دادا کی قبر میں بلڈنگ بنوا دے تو اپنے باپ دادا کو کیسے ایسا ہی بتا دے گا اور نیچے ہے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ہاؤس بن رہا ہے، گانا بن رہا ہے. تو جہاں تلاوت قرآن ہونا چاہیے قبر کے اوپر وہاں موسیقی ہو رہی ہے. تو سوچے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہمیں عبرت کے لیے سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور اپنے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ہم اس مولد میں مبتلا نہ ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی میت کو شان سے لوگ قابل دیں تو آپ دوسروں کی میت میں شریک ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے قبر پر لوگ فاتحہ پڑھنے آئے تو آپ دوسروں کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھیں. دیکھیے بس 2 منٹ کے اندر میں زحمت تمام کر رہا ہوں. دادا پرانی حدیث شریف ہوتی ہے جو موضوع چھوڑ گیا ہے. میں ایک واقعے کو اکثر پڑھا کرتا ہوں ایسی مجلسوں میں. میت میں لوگ تعلقات پر شریک ہوتے ہیں، آپ کے اعمال پر شریک ہوتے ہیں. کیا بہت بڑا مال ہے تو لوگ شریک ہو جائیں. مال ہے تو ضرور شریک ہو جائے. مال دے کر لوگ ہر جگہ پہنچ جائے. کوئی پیسے والا بن جائے تو وہ میت ضرور شریک ہو. غریب کے جنازے میں کوئی نہیں آتا. ایک غریب نہ کوئی آتا، ایک اس کے جگہ کوئی لوگ نہیں آتا جو کسی بھی جنازے میں شریک نہ ہوا. ہم نے اسی وجہ پہ دیکھا کہ ایک میت جا رہی تھی، کچی سڑک سے آ رہی تھی، میرے مندر پر جانے کی اور کام کرنے اتفاق سے پہلے کے شریف میت میں شریک ہونے کے لیے ایک صاحب کو دیکھا کہ پٹنہ کی بات کی طرف وہ کھڑے ہوئے. جیسی میرے میں میت ایسے آئی ممبر سے جانا ختم خدا کی طرف نے چہرے کو گھما. میت شریک ہو میں نے کو نوٹس کیا تو کیا ایسوں کی میت میں شریک ہوگا. آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو کبھی کسی کی میت میں شریک نہیں ہوتے. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے. یہ عورتیں مجبور ہے، ڈیوٹی پہ ہے، سروس میں مجبور ہے، لیکن جو رہ کر بھی میت میں شریک ہو بہت سے ایسے چہرے آپ کے سامنے ہیں جو کبھی کسی کی میت میں شریک نام نہیں بن رہی ہے. تو کیا وہ یہ سوچ کہ میری میت میں ہزاروں لوگ آئے؟ ایک میت 2008 یا 9 کا واقعہ ہے. میں ایران سے آیا ہوا تھا، میں پڑھا کرتا ہوں اس کا عبرت کے اس واقعے. ایک مرحومہ کا انتقال ہو گیا، ان کے نماز جنازہ حبیب نے پڑھائی تو نماز جنازہ کل 13 سے 14 کل 13 سے 14 میت نہیں آیا گیٹ پر. ہم بھی ساتھ ساتھ آئے کیونکہ ہم کو بھی کام تھا گیٹ سے ہم بھی چلے گئے. تو جب آگے میت پڑھی تو ہم نے کل 7 سے 8 افراد جنازے میں شریک ہوئے. دوسرے دن ہمارے ایک بہت ہی مخلص دوست ملے کہ مولانا میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، میں نے دیکھا میت جا رہی ہے 28 نمبر، اس میں کل 5 آدمی 4 آدمی کام
اجازت دیے تھے، ایک آدمی اگر بندی لے کر چل رہا تھا تو ہم سے برداشت نہیں ہوا، ہم بھی میت میں شریک ہوئے، قبرستان تک ہم گئے، پھر آپ کو سلام دیا، ہو گئی بات۔ سکھوں کی مجلس تھی، انہیں مرتبہ مجلس میں نے پڑھی، کل 4 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے، 5واں میں تھا، 5واں مجلس کے بعد صاحب میت وارث میت جو تھے وہ آئے اور آ کے گلے مل کر ہم سے رو رہے تھے، مولانا کوئی میت میں شریک نہیں ہوا، کوئی مجلس میں نہیں آیا، آنسو بہ رہے تھے۔ ہم نے برجستہ ان سے کہا کہ آپ کتنوں کی میت میں شریک ہوئے، آپ نے کتنوں کی میت کو کاٹا دیا جو آپ کے وہاں میت میں کوئی آئے گا، آپ کتنوں کی تیجے کی مجلس شریک ہوئی جو آپ کی تیجے کی وہاں کی مجلس میں کوئی آئے گا۔ لوگ کتنوں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، شہید ہوئیے۔ آج ہم کسی کی تیجے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تب کل کوئی آئے گا، ہم جب کسی کی تیجے کی مجلس میں نہیں جائیں گے تو ہماری مجلس میں کوئی نہیں آئے گا۔ اور ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کسی مٹیا برس کے اندر کہ ایک شخص، ایک جوان جو ذہنی توازن اس کے پاس نہیں تھا، ذہن دیکھیے سب چیز بول کرنے والی ہے لیکن تب حقیقت ہے عبرت نہیں ہے، کیونکہ مجلسیں ایسی مترجمہ ہوتی ہے، عبرت والی ہوتی ہے کہ ہم عبرت کچھ لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے مٹیا برس ایسی بھی میت دیکھی ہے اپنی چھوٹی سی عمر میں، 45-46 سال کی عمر میں، جو ہمارے بزرگ ہیں بادشاہ بھائی عاصم محمد کمر بابر، پتہ نہیں لوگوں نے کتنے ایسے واقعات دیکھتے ہوں گے دلبر بھائی، ہم لوگوں نے چھوٹی سی عمر میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک بچہ جوان تھا لیکن ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں تھا، جب وہ مرا ہے تو اس کی میت نے قبرستان میں کم سے کم 250 سے 300 افراد دے دیا، غریب بھی تھا، میری پیسے والا غریب بھی تھا، کم سے کم 250 سے 300 لوگ تھے جنازے میں۔ اس کی ایک خصلت بہت اچھی تھی، ذہنی توازن صحیح نہیں تھا اس کا، ایک خصلت اچھی ایسی تھی وہ کہ ہر جگہ مجلسوں میں پانی پلایا کرتا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں بچے کا نام نہیں تو ہوتا ہے تو بچے کا نام بتا دوں، جناب اعظم جگہ کا لڑکا ہرگوز ہے، ہرگوز جو ذہنی توازن کا یہ صحیح نہیں تھا، لیکن ہر جگہ وہ کہیں مجلس میں تبرک پانی پلاتا تھا، تبرک بانٹتا تھا، کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہتا تھا۔ اس کے ایک کردار کی بنا پہ لوگ اس کی میت تک پہنچ گئے کہ بچہ بہت اچھا تھا۔ کیا پتا چلا اگر انسان کے پاس اعمال ہو، مال ہو یا نہ ہو، اگر اعمال ہے تو لوگ اس کے جنازے میں خود بخود پہنچ جائیں گے، اس کو کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کو اتارے تب وہ کہیں گے کہ ہاں یہ شخص تھا، ورنہ شخص مٹ جاتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں مر کیوں نہیں جاتا ہے۔ اپنے اعمال کو ایسا بنائے کہ ہمیں کسی کو کہنا نہ پڑے التماس سے دعا، لوگ خود بخود ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس ابھی مرحومہ کے بعد سوال متفق ہے، خوش نصیب تھی کہ اپنے گھر والوں کو تکلیف نہیں، اذیت نہیں، جیسا کہ میں نے سنا کہ باقاعدہ اہل خانہ کے ساتھ عزیز و اقربا کے ساتھ بیٹھی بات چیت کی اور پھر گھر سے اتر رہی تھی، اترتے اترتے اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انتقال کیا۔ لیکن مرحومہ کے ذہن میں کہیں بات کی ہماری 4 بیٹیاں ہیں، اور روایت میں بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جس میت کی بیٹیاں ہوں اس میت کے جنازے کی زینت بڑھ جاتی ہے، جس جنازے کے وارثین میں بیٹیاں ہوں اس جنازے کی زینت بڑھ جاتی ہے۔ کیسے بڑھتی ہے کہ جب مرنے والے کی بیٹیاں جنازے پر آ کر روتی ہیں تو جنازے کی زینت بڑھتی ہے۔ بہت خوش نصیب تھی کہ آپ کی ماشاء اللہ 3-4 بیٹیاں تھیں، جنازے پر رو رہی تھی، لوگ دلاسا دے رہے تھے، لیکن ہائے حسین کہ ایک بیٹی تھی جو اپنے باپ کے جنازے پہ رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں پا رہی تھی، تو رونے پہ تماچے مارے جا رہے تھے، تالیانے مارے جا رہے تھے۔ ایک بہن زینب تھی جو اپنے بھائی کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی لیکن صرف تالیانہ لے کر کھڑا ہوا تھا، اپنے بھائی کے جنازے پہ رونا لگی، مرحومہ کے بچوں کو لوگ دلاسا دے رہے تھے، لیکن کربلا میں حسین کے بچوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا۔
کہ واسطہ ہے معصومین کا اس خلیص ذکر کے ثواب کو مرحومہ کی روح کو پہنچا، مرحومہ کے کہانی کا ملا اور سبیرہ کو میرا تو واسطہ ہے محمد وعد محمد مرحومہ کی عزاداری کو خدمات کو میرا تو واسطہ ہے محمد وعد محمد مرحومہ کے مسلمان کو بالخصوص ان کے بچیوں کو اپنے شوہر کو سب زمین عنایت فرمائے، میرا تو واسطہ ہے محمد وعد محمد کا ہم تمام معاذرین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف، ہم سبوں کو اتنی توفیق دے کے ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ کے واسطہ جس کے والدین گزر گئے ہیں ان کی اولاد کو اتنی توفیق دے کہ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اشارے ثواب کر سکیں۔ اللہ کے واسطہ ہے دنیا میں جہاں جہاں عاشقان کے رسول ہیں ہمارے ایمان کے بیت مسلم کی عبادت کرنا، ہمارے ایمان کے لوگوں میں تعلیم کرنا، ہم سبوں کے ایمان کے آوان انسان کی شمار کرتا ہے اور تین مسئلے توفیق کا ماتر مرحومہ حضرہ بیگم بنت عبدالعزیز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تبارک اللہ ربی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وبارك على المسلمين وتفضل ختم مرتبہ کی شروع کے ثواب کو مرحومہ حضرہ بیگم بنت عبدالعزیز صاحب کو پہنچا ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد